السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے آسانی بھی کرے، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ اسماء خمسہ ہم پڑھ رہے تھے اور ہم پڑھ رہے تھے ساتھ میں مضاف مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اور یہ تھی کنسٹرکشن کہلاتی مضاف مضاف الیہ والی مرکب اضافی۔ مرکب اضافی کی کچھ فارمز تھیں جو ہم نے پڑھی، ایک دفعہ ان کو شروع سے ضرور میں دکھا دیتی ہوں میں آپ کو، جو اس کے مین ٹاپک ہیں۔ یہ تھے مرکب اضافی کے ٹاپک۔ ہم نے مرکب اضافی میں پڑھا ضمائر کا استعمال، ٹھیک ہے، پھر ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی پڑھے جس میں اسما جو ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں، ایک مضاف ہوتا ہے، ایک مضاف الیہ ہوتا ہے، اور بیچ میں دوسرے بھی ہوتے ہیں۔ اس کی مثال کیسے تھی؟ اس کی مثال ایسے تھی کہ اللہ کے رسول کی بیٹی، اللہ کے رسول کی بیٹی، تو یہ ہم نے پیچیدہ مرکب اضافی پڑھے تھے، 3 اس سے مارے تھے، اس میں 3 سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس میں مضاف کے قواعد لگیں گے، اس میں مضاف الیہ کے قواعد، اور اس میں مضاف اور مضاف الیہ دونوں کے قواعد، یہ ہم نے پڑھا۔ پھر ہم نے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال پڑھا، مرکب اضافی میں اسم اشارہ پڑھا۔ مرکب اضافی میں صفت کا استعمال ہم نے کیسے پڑھا؟ جیسے اللہ کے رسول کی، بلکہ یہاں کرتے ہیں اللہ کا نیک رسول، مرکب بھی بنا سکتے ہیں۔ اس میں ہم کیا کرتے تھے؟ ہم صرف اس کو ٹرانسلیٹ کرتے تھے اور پھر ہم نیک دیکھتے تھے کس کی صفت ہے، جس کی بھی وہ صفت ہو اس کے حوالے سے چاروں اسما کے پہلو فالو کر کے صفت کو ٹرانسلیٹ کر کے آخر میں لکھ دیا کرتے تھے۔ یہ ہم نے مرکب اضافی میں صفت کا استعمال پڑھا۔ پھر اس کے بعد ہم نے پڑھے مرکب اضافی میں اسم اشارہ۔ اسم اشارہ کیا تھا؟ اس میں بھی یہی ہم کرتے تھے، اگر ہم مثال کے طور پر یہ کریں اللہ کا رسول اگر ہم لکھتے ہیں تو اس میں ہم نے اللہ کا وہ رسول، اگر اس طرح سے ہم نے کرنا ہے تو ہم نے پہلے اسی کو ٹرانسلیٹ کر لینا ہوتا، میں اس جگہ پہ آ جایا کرتی تھی۔ اور کیا ہوتا تھا؟ اس میں اشارہ مشارون الیہ کو فالو کرتا تھا، اسی حوالے سے ہم اس کی ٹرانسلیشن کرتے تھے۔ اس کے بعد جو ہم ٹاپک کر رہے ہیں وہ ہے اسماء خمسہ والا۔ 5 اسماء ایسے ہیں جن کے حوالے سے مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن میں ہم ان کو دیکھیں گے، اور اس کے بعد آخر میں کل بعد اکثر غیر اور کاؤنٹنگ بھی ہے، اس میں کاؤنٹنگ بھی دیکھیں گے ہم، کاؤنٹنگ یا مینشننگ بھی، تو یہ سب بھی مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن میں آتے ہیں، ہم نے اس کو دیکھنا ہوگا۔ چلتے ہیں اپنے ٹاپک پہ۔ ہم شروع کر چکے تھے اسماء خمسہ، تھوڑا سا پڑھ بھی چکے تھے، اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں۔ اسماء خمسہ ہوتے کیا ہیں؟ اسماء خمسہ یہ 5 ہیں، عربی زبان میں استعمال ہونے والے 5 اسماء ایسے ہیں جن کا اعراف مضاف ہونے کی صورت میں مختلف طریقوں سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ کنسٹرکشن کیسے چینج ہو جاتی ہے کہ صرف زیر زبر پیش نہیں بدلے جاتے، اگر یہ بحیثیت مضاف آ رہے ہوں تو ان کی پوری ترتیب بدل جاتی ہے۔ جیسے اب والد کو کہتے ہیں باپ کو ابو، ابا، ابی، اگر یہ بحیثیت مضاف آ رہا ہے تو پھر یہ اگر مرفوع ہوگا تو ایسے ہوگا، منصوب ہوگا تو ایسے، اور مجرور ہوگا تو ایسے۔ اسی طرح اخو، اخا، اخی، ہمو، ہما، ہمی، فوفا، فی، ذو، ذادی، یہ اس کی ترتیب ہے، یہ ہمیں یاد بھی کرنی ہے۔ ہم جو مین ڈسکشن کریں گے جو ہمیں قرآن میں نظر آتا ہے وہ یہ والا نظر آتا ہے بہت زیادہ، ذو ذادی، اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے۔ آگے چلتے ہیں، یہ ہم پڑھ چکے تھے، یہ ہم نے کچھ مثالیں دیکھی تھی، ابو بکر، ابا بکر، یہ بھی ہم دیکھ چکے تھے۔ آگے چلتے ہیں، للہ و انا الیہ راجعون۔ جی، اس میں کسی نے کوسچن مجھ سے پوچھا تھا اباوئی کیوں آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں اباوئی آ رہا ہے نا، کما اتمہا علی ابوئی کا، جیسے کہ پورا کیا اس کو تمہارے دونوں باپوں پہ۔ ابا، ابو، اباوئی، یہاں بحیثیت مضاف آ رہا ہے نا، تمہارے دونوں باپ، یہ تمہارے ماں باپ، ماں باپ کے لیے بھی ملا کر آ جاتا ہے، جیسے یہاں پہ آ رہا ہے ورفع، لیٹ می ہائی لائٹ دس، ورفع، اور بلند کیا اس نے، ابویہ اپنے دونوں والدین کو، علی العرش، عرش پر، حضرت یوسف علیہ السلام نے جب آخر میں بٹھایا تھا اپنے پیرنٹس کو اپنے تخت کے اوپر، تو ماں باپ کے لیے دونوں کو ملا کے بھی ابویہ آ جاتا ہے، اور یہاں پہ بھی ابویہ ہے۔ اور یہاں پہ کیا مراد ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق، 2 باپ کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے۔
तुम्हारे दो बुजुर्गों से। अच्छा जी, अब हम इसको थोड़ा सा देखेंगे मजीद कि ये कंस्ट्रक्शन किस तरह से बनी है। ये इसमें मुदाफ मुदाफ इलैह कहाँ कहाँ नजर आ रहा है? यहाँ नजर आ रहा है, वकाना अबू हुमा, और था उन दो हुमा यहाँ पे क्या है? प्रोनाउन है, जमीर है, और अबू मुदाफ के तौर पे, मुदाफ उन दोनों का बाप। ठीक है, इसी तरह अबावई, तुम्हारे दोनों बाप, अबावई ही, तुम्हारे दोनों बाप या माँ बाप, अबावाहू, अबू से बना अबवाहू। एक चीज अब मैं ये बताना चाहूंगी कि जहां हमने अबू अबा अबी को देखा है, तो अब इसके यहाँ पे मुसन्ना नजर आ रहा है हमें, यहाँ पे भी मुसन्ना में नजर आ रहा है, दोनों बाप दोनों बाप। ठीक है, तो इनकी मुसन्ना और जमा और वाहिद शक्ल भी होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको ज्यादा लगेगा, मुझे भी थोड़ा सा ज्यादा लगा था, लेकिन ये कंफ्यूज नहीं होना, इसमें इजी है। पहले मैं इनकी मुसन्ना वाली हालतें पढ़ा दूं आपको, फिर हम दोबारा हो सका तो इस स्लाइड को देखेंगे। देखिए, यहाँ लिखा है अब, अख, हम और फम जब याए मुतकल्लिम की तरफ मुजाफ होते हैं तो तीनों अराबी हालतों में एक ही शक्ल में रहते हैं। ठीक है, अस्माए खमसा पढ़े ना हमने, तो पांच में से ये जो चार हैं, इनके बारे में ये कह रहे हैं, जब ये याए मुतकल्लिम की तरफ मुदाफ होते हैं, जैसे मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, चाचा या मामा या जो ससुराली रिश्तेदार, और मेरा मुंह। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये वैसे ही के वैसे ही रहे। ठीक है ना, लेकिन जब जू बहैसियत मुजाफ आ रहा है और इसमें जाहिर की तरफ मुजाफ होता है, तो फिर ये क्या होगा? अब इसमें जाहिर आपको समझ नहीं आएगा, इसमें जाहिर क्या होता है, इसके अंदर याए मुतकल्लिम में अना छुपा हुआ है ना। हम जैसे अखी, मेरा भाई, मेरा मतलब मैं इसमें छुपी हुई हूं, अना, ये जमीर मुस्ततिर कहलाती है, कि इसके अंदर जमीर, मेरी जमीर यानी अना, आई एम, ये छुपा हुआ है, आई, तो जमीर मुस्ततिर कहते हैं। इसी के अपोजिट होता है इसमें जाहिर, क्योंकि जमीर भी तो इसमें है ना, तो इसमें जाहिर क्या होता है, ये जब हम इंशाल्लाह वर्ब पढ़ेंगे ना, जुमला फेलिया, तो आपको बहुत अच्छा समझ आ जाएगा। अभी सिर्फ आप इसकी ये कंडीशन समझ लें, मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ, इतना ही काफी है कि जब इसमें जाहिर की तरफ मुजाफ होकर आता है, यानी इसके बाद कोई इसमें जाहिर होगा, किसके बाद? इन लफ्जों के बाद, तो फिर क्या होंगे, इसकी कुछ अस्माए खमसा की मुसन्ना और जमा कुछ बदल जाएगी। ठीक है, मसलन, ये पॉइंट अगर ना समझ आए तो दोबारा समझा दूंगी। मसलन कैसे? जब या लगकर आया है साथ, या के साथ ये मुजाफ होकर आ रहे हैं, इसमें देखिए ना, अखी में अख मुजाफ है और या मुतकल्लिम मुजाफ इलैह है, तो जब ये किसकी तरफ होकर आ रहे हैं मुजाफ? या मुतकल्लिम की तरफ, तो कोई तब्दीली नहीं आ रही इनमें। ठीक है, एक ही शक्ल इख्तियार की हुई, तीनों अराबी हालतों में एक ही शक्ल इख्तियार की हुई। लेकिन जब ये क्या होंगे, अस्माए खमसा, इसमें जाहिर के साथ, जू के अलावा, तो इसके साथ क्या होगा? देखिए, तब्दीली आ जाएगी, क्या हो जाएगी? अब से क्या बन जाएगा? मुसन्ना, अबावानी, अबावैनी, आबाहू, ये इसकी जमा आ गई। ये माशाल्लाह बहुत डिटेल दी हुई है इन्होंने, इसलिए कि कुरान में ये बात इस्तेमाल हुआ है, वरना ये बहुत ज्यादा डिटेल है। अख के लिए मुसन्ना अलग हो गई, जमा अलग हो गई, अखवान, अखवैन। अखवान कौन सी है? आनी साउंड, और आनी, आईनी। ठीक है, तो ये रफा की हालत है, और ये नसब और जर की हालत है, ये वाली। हमवानी, हमवैनी, फमवानी, फमवैनी है ये दोनों मुसन्ना। फिर जमा क्या होगी? आबाउन, इखवानुन, इखवतुन, अहमामुन, अफमामुन, अफवाहुन। इट्स जस्ट एन इंफॉर्मेशन, इसको बस इतना ही रखें। अगर कहीं नजर आता है कुरान में, तो ये चार्ट आप खोल कर इस्तेमाल कर लीजिएगा। एक्सेप्शन जो आपको समझानी है, जिसपे हम ज्यादा फोकस करेंगे, वो है जू। जू क्या है? जू को देख लेते हैं। इस लफ्ज जू की मुजक्कर मुन्नस के लिए मुख्तलिफ सूरतें हैं। जू का तर्जुमा क्या होता है? वाला या वाली। जुल अर्शिल मजीद, बुजुर्गी के अर्श वाला, बुजुर्ग अर्श वाला। ठीक है, तो वाला या वाली की मीनिंग होती है जू। जू की बहुत ज्यादा डिटेल है, कैसे है देखते हैं, पढ़ते हैं हम क्या कह रहे हैं ये राइटर इसमें। इस लफ्ज जू की मुजक्कर मुन्नस के लिए मुख्तलिफ सूरतें हैं, वाला और वाली के मायने हैं, फिर हर एक के मुसन्ना और जमा की अलग सूरतें हैं, यानी वाले की टेबल अलग बनेगा, वालियां का टेबल अलग बनेगा, और अस्मा की तरह हर एक की वाहिद, मुसन्ना, जमा, मुदक्कर, मोन्नस की रफा, नसब, जर, सब हालतें अलग अलग हैं।
تو اس کی باقاعدہ پوری گردان موجود ہے ایک لفظ کی. نصب میں الگ ہوگا، جر میں الگ ہوگا، واحد میں الگ ہوگا، مثنیٰ میں الگ ہوگا، جمع میں الگ ہوگا، مذکر کا الگ ہوگا، مؤنث کا الگ ہوگا. اور کمال کی بات یہ کہ ایک حالت بھی نہیں ہوگی، ایک سے زیادہ ہوگی. تھوڑا سا اس کو سمجھتے ہیں. ہم کون سا لفظ دیکھ رہے ہیں اسماء خمسہ میں سے؟ ہم دیکھ رہے ہیں زو. زو کی بہت ڈیٹیل ہے. پہلا پوائنٹ، زو کی اب مذکر اور مؤنث دونوں کنڈیشن میں الگ کر لیتے ہیں. زو کو اگر ہم، کیونکہ زو کا معنی کیا ہے؟ زو کا معنی ہے والا یا والی. تو اب ہمیں اس کو ڈیٹیل میں پڑھنا ہے. پہلے ہم نے کون سی کنڈیشن لی؟ ہم نے پہلے کنڈیشن لے لی مذکر والی. مذکر سے کیا کنڈیشن بنتی ہے وہ یہاں ہمیں نظر آ رہی ہے، لکھی ہوئی ہے. دیکھیے اگر ہم زو کو مذکر کے حوالے سے ڈسکس کریں تو کیا بنے گا؟ اس کا واحد ہے اس کا زو، نصب اس کا واحد کا نصب دا دی، مثنیٰ میں دوا دوی دوئی دوئی، یہ قرآن میں ملتے ہیں ہمیں. جمع ذبو ذوی ذوی، اولو اولی اولی. اب دیکھا اولو الارحام قرآن میں آتا ہے، رحم والے. اولو الارحام ہم پڑھتے ہیں نا، اس میں آپ دیکھیں اولو الارحام میں ادھر پہ واو پہ زیرو بنا ہوتا ہے، یعنی واو پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے وہاں پہ. کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ یہ واو کیوں مینشن کر رہے ہیں ہم؟ جب پڑھا نہیں جا رہا تو لکھا ہوا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ اس کا اپنا واو ہے. اولو الارحام آپ نے قرآن میں دیکھا ہوگا اس میں. تو یہ کیونکہ یہ قرآن میں موجود ہے اس لیے اس کی کنڈیشن ہے. یہ میں نے آپ کو کیا پڑھایا؟ میں نے آپ کو پڑھایا زو. زو میں نے آپ کو کیا پڑھایا؟ زو کو دو طرح سے ڈیل کرتے ہیں. ایک ہی لفظ کو بحیثیت مذکر، بحیثیت مؤنث. لیکن جب مذکر یوز کرتے ہیں تو الگ کنڈیشن اس کی شکل بنتی ہے، مؤنث استعمال کرتے ہیں تو الگ کنڈیشن بنتی ہے. مذکر میں پھر میں نے اس کو پڑھنا ہے کن حالتوں میں؟ میں نے واحد بھی اس کو الگ سے پڑھنا ہے، مثنیٰ بھی الگ سے پڑھنا ہے، اور جمع بھی الگ سے پڑھنا ہے. اسی طرح مؤنث کے ساتھ بھی معاملہ ہونا ہے. نہ صرف میں نے اس کی واحد مثنیٰ جمع پڑھنی ہے، پلس میں نے اس کی اور کون سی حالت پڑھنی ہے؟ رفع بھی الگ سے پڑھنی ہے، نصب بھی پڑھنی ہے، اور جر بھی پڑھنی ہے. ان ساری چیزوں کو کور کر رہا ہے یہ ایک ٹیبل. اس میں مجھے واحد اگر قرآن میں کہیں آ رہا ہے یا کہیں ہم استعمال کر رہے ہیں تو کیسے استعمال کریں گے، مثنیٰ کیسے، جمع کیسے، اور رفع اور نصب اور جر کیسے. ٹھیک ہے، یہ ٹیبل بھی آپ نے یاد نہیں کرنا، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں اور سمجھ لیں انشاءاللہ. یہ اس کی مذکر فارم تھی. اب اسی کو مؤنث کے حوالے سے دیکھیں. مؤنث کے حوالے سے کیا ہے؟ مؤنث میں مزید اس کی ایکسپلینیشن ہے. اس میں دو شکلیں اختیار کر رہا ہے مؤنث میں. ٹھیک ہے، واحد کی تو ایک ہی شکل ہے. یہ واحد اگر ہوگا، والی کا ترجمہ کرنا ہے مجھے، تو رفع حالت میں داتو لکھ دوں گی، نصب میں داتا، اور جر میں داتی. مثنیٰ میں نے استعمال کرنا ہے تو یہ دو شکلیں ہیں اس کی. ذاتا بھی لکھ سکتی ہوں، ذواتا بھی لکھ سکتی ہوں، ذاتئی بھی لکھ سکتی ہوں، نصب میں دواتئی بھی لکھ سکتی ہوں، اور ذاتئی دواتئی. مثنیٰ کی اس کی ایک مزید ایکسیپشن آ گئی کہ دو شکلوں میں موجود ہے. اور جمع کا بھی یہی حال ہے، جمع میں بھی اس کی دو کنسٹرکشن ہمیں ملتی ہیں، دواتو دواتی دواتی، رفع نصب جر، اولاتو الاتی الاتی، رفع نصب جر. تو اس کی مزید مثنیٰ کی دو شکلیں ہیں اور جمع کی بھی دو شکلیں، رفع کی، نصب کی، اور جر کی. تو یہ ہمارا ٹیبل ہے اسماء خمسہ میں سے. اسماء خمسہ دوبارہ دیکھیں ایک دفعہ، پھر دوبارہ ریپیٹ کرواتی ہوں. اسماء خمسہ کیا ہوتے ہیں؟ اسماء خمسہ، یہ خمس کا مطلب پانچ، اور اسم ہے جمع اسماء کی. تو پانچ ہمارے پاس اسم ایسے ہیں جو جن کا اعراب مضاف ہونے کی صورت میں مختلف طریقے استعمال کرتا ہے. یعنی جب یہ، ورنہ اخ تو میں ویسے بھی بولتی ہوں، اب میں ویسے بھی بول رہی ہوں، لیکن جب یہ مضاف پہلے کنسٹرکشن میں آ رہے ہیں، بحیثیت مضاف آ رہے ہیں، تو یہ اپنی شکل ہی بدل لیں گے، صرف اپنے اعراب نہیں بدلیں گے. اعراب سے مراد حرکتیں نہیں بدلیں گے، زیر زبر پیش حرکات نہیں بدلیں گے، بلکہ شکل ہی بدل جائے گی. اور وہ کیا شکل ہو سکتی ہے؟ وہ جناب یہ شکل ہو سکتی ہے. کیسی شکل؟ وہ یہ ہے کہ یہ پہلا اسم، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، یہ ان حالات میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اب ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، وزن سب کا ایک ہے. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی یہاں تک بات. اس کے بعد ہم نے کچھ مثالیں دیکھی قرآن سے اور احادیث سے. اس میں کیا تھے؟ اس میں ہم نے دیکھا ابو بکر، ابا بکر، ابی بکر. یہ ہمیں سمجھ آ گیا ابو اور ابا اور کہیں ابی کیوں آ رہا ہے، کیونکہ یہ حالت نصب جر اور رف کا فرق ہے. پھر ہم نے مزید قرآن میں سے اس کی مثالیں دیکھی. اس کے لیے ہم نے والا ٹیبل دیکھا جہاں پہ ہمیں نظر آیا لکھا ہوا یہ ریڈ کلر کے باکسز بنے ہوئے. ٹھیک ہے، پھر ہم نے دیکھا مزید اس کی ڈیٹیل. مزید اس کی ڈیٹیل ہم نے کیا دیکھی کہ اسماء خمسہ میں سے چار تو ایسے ہیں، یہ والے چار، ایک، دو، تین، چار، جن کی مثنیٰ اور جمع بن رہی ہے اور ہمیں نظر آ رہا ہے آنی آئینی وزن کو فالو کر رہے ہیں. اور یہاں پہ بھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہاں بھئی یہ جمع مکسر بن رہی ہے.
اباہو جیسے ابو کی اباؤ اباؤن بن گئی، اخوانن اخوتن، احمامن اقوامن اقواہن، جمع مکسر اس کی بن رہی ہے، ہمیں اس کی مثنیٰ بھی سمجھ آ گئی، ہمیں اس کی جمع بھی سمجھ آ گئی، لیکن جو زو ہے لفظ وہ مختلف انداز سے استعمال ہوگا اور مزید اس کی ڈیٹیل ہے۔ تو اسماء خمسہ میں سے 4 بالکل سیدھے سیدھے تھے، ان کا ٹیبل اوپر سیدھا سا تھا، لیکن 5واں جو زو تھا وہ 2 کنڈیشن میں آتا ہے، مذکر میں الگ، مونس کی کنڈیشن میں الگ۔ پہلی ڈسکرپشن، دوسری ڈسکرپشن نصب رفع اور جر الگ، اور تیسری ڈسکرپشن واحد مونس وہ الگ۔ یہ ہمیں اس کی بیسیکلی تینوں ڈسکرپشن دیکھنی تھی۔ تو پہلے ہم مذکر کو لے کے چلے، مذکر میں ہم نے کیا دیکھا؟ مذکر کے حوالے سے زو ذا ذی اس طرح سے شکلیں بدلے گا، مثنیٰ ہوگا تو یہ شکلیں بدل لے گا، اور جمع ہوگی تو جمع میں بھی اس کی بھی، مذکر کی بھی 2 شکلیں ہیں، زبو اولو کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جو لکھا جائے گا، جو وہاں پہ رول فالو ہوگا۔ یہ مذکر کے حوالے سے ہو گیا۔ اور مونس کے حوالے سے ہم نے دیکھا کہ مونس میں اگین واحد ایک ایک شکل، مثنیٰ 2 اور جمع پھر اگین 2 شکل۔ یا ہمیں یہ بھی اس کا پتہ چل گیا، مثنیٰ کا بھی، اس کی مونس کا بھی۔ یہ اس کی مثالیں یہاں موجود ہیں، یہ قرآن میں کہیں آپ کو نظر آئے تو آپ یہ چارٹ کہیں لکھ سکتی ہیں اپنے پاس، یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہاں سے اس کو سمجھ سکتی ہیں۔ اب اگر اس میں سے اب کچھ بات سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے پوچھیں تو ہم اس کو مزید دیکھ لیتے ہیں۔ جی آگے چلتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے یہ جو اسماء خمسہ ہے اس کے حوالے سے کچھ باتیں بتا رہے ہیں، ہم ان کو ریڈ کر لیتے ہیں، الحمدللہ ہمارا کانسیپٹ مزید کلیئر ہو جائے گا۔ تمام اسماء زو کی مختلف شکلیں جو ہم نے اوپر اتنی ساری پڑھی ہمیشہ مضاف ہو کر استعمال ہوتی ہیں، یہ ہم بالکل شروع میں پڑھ چکے تھے جب ہم نے اسماء خمسہ دیکھا تھا، تو ہم نے دیکھا تھا زو ہمیشہ مضاف ہو کر آتا ہے۔ ان کا مضاف الیہ ہمیشہ کوئی اسم ظاہر ہوتا ہے۔ اس میں ظاہر وہ میں نے بتایا تھا نا، جیسے میں نے کہا کہ اخی میں کہتی ہوں میرا بھائی، تو اس میں مضاف الیہ یا متکلم ہے، یا متکلم میں کیا چھپا ہوا ہے؟ انا، میں اپنی بات کر رہی ہوں نا، میرا بھائی، تو ضمیر مستتر کہلاتی ہے۔ لیکن ان کا جب مضاف آئے گا، زو کا جب مضاف آئے گا تو وہ اس میں ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے؟ جیسے ہم نے کیا کہا، اولو الارحام، رحم والے۔ اب ارحام کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے نا، یہ کوئی ضمیر تو نہیں ہے، آپ کو اس میں اور ظاہر نظر آ رہا ہے، آپ کو واقعی پتہ چل رہا ہے کہ ہاں یہ کیا ہے، کس کی بات ہو رہی ہے۔ یا میں تو بات ہو رہی تھی، یا متکلم میں بات ہو رہی تھی میری اپنی، لیکن ارحام اس میں ظاہر ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو زو ہے، زو کا جو مضاف الیہ ہوگا وہ ہمیشہ کوئی اسم ظاہر ہوگا، یعنی زو کے بعد کوئی ضمیر نہیں لگی ہوگی۔ کون سی ضمیر؟ کیونکہ ضمیر بھی کچھ ظاہر ہوتی ہیں، تو ایسی ضمیر نہیں لگی ہوگی جس میں ضمیر مستتر ہو، جو کچھ ایسا لگا ہوا ہوگا جس میں ظاہر ہوگا، ٹھیک ہے؟ یہ مزید انشاءاللہ اور اچھا سمجھ آئے گا جب ہم ورب پڑھیں گے۔ یعنی یہ کسی ضمیر کی طرف مضاف نہیں ہوتے، اور ان کا اردو ترجمہ حسب موقع والے، والیاں وغیرہ سے کیا جاتا ہے۔ مثنیٰ مونس کی 2 مختلف صورتوں میں سے قرآن میں صرف دوسری صورت کا ایک ہی لفظ رفع کی حالت میں آتا ہے، زواتا۔ زواتا اسنان میرے خیال سورہ رحمان میں آتا ہے۔ وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے مثنیٰ کی جو ٹیبل پڑھا ہے اوپر میں، اس میں 2 شکلیں تھی نا مثنیٰ کی، تو یہ بتا رہے ہیں کہ دوسری صورت کا ایک ہی لفظ رفع کی حالت میں زواتا استعمال ہوا، ٹھیک ہے؟ اور مثنیٰ مونس کی پہلی صورت قرآن میں استعمال نہیں ہوئی، ٹھیک ہو گیا۔ جمع میں مذکر مونس دونوں کے لیے 2 صورتیں آئی ہیں قرآن میں، زیادہ تر دوسری صورت ہے، اولو، اولو، اولات، جن کا ترجمہ والیوں سے کیا جاتا ہے۔ جمع کی مختلف صورتوں میں ابتدائی حمزہ کے بعد جو واو ہے وہ تلفظ میں نہیں آتی، لکھی ضرور جاتی ہے۔ ابھی ہم یہ اولو الارحام کی مثال پڑھ رہے تھے نا، یہی بات یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو واو ہے یہ لکھی جاتی ہے تلفظ میں، ریڈنگ میں نہیں آتی۔ یہ ہمیں پتا ہے، ہم اس کو سائلنٹ کر دیتے ہیں، اس پہ یہ مستدیر لگا ہوا ہے جو گول ہوتا ہے۔ اولئک کی طرح یہ زائد واو رسم قرآنی اور رسم املائی دونوں میں لکھی جاتی ہے، یعنی یہ لکھی تو جاتی ہے لیکن اس واو کو ہم پڑھتے نہیں ہیں، اسے کہتے ہیں مکتوب ہوتی ہے لیکن نطق نہیں کرتے، ہم اس کو بولتے نہیں۔ انہوں نے کچھ امپورٹنٹ باتیں اس کے حوالے سے بتائی ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں تھوڑا سا، میرے خیال سے ٹاپک ہمارا ختم ہو چکا ہے، لیٹ می سی ڈو وی ہیو سم تھنگ۔ اچھا، زو کی مثالیں دی ہوئی ہیں۔ پہلی مثال کیا ہے؟ پہلی مثال واللہ ذو الفضل، دیکھیے ذو کے ساتھ اس میں ظاہر ہے، نظر آ رہا ہے ہمیں، اور ذو کون سی حالت ہو گئی؟ یہ اس کی مرفوع حالت ہوگی نا، ذو، اللہ بڑے فضل والا، بہت بڑے فضل والا، یہ مضاف مضاف الیہ، اور یہ رفع حالت رفع میں۔ پھر وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى، ذا قربا
یہ منصوب ہے. ذو، ذا، ذی، یہ تھی نا رفع، نصب، جر، تینوں مثالیں آپ کو دے رہی ہیں. پہلے یہاں پہ ذو آ گئی رفع والی مثال. ذا قربا، ذا قربا قرابت والے. وَإِذَا كُنتُمْ فَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، چاہے رشتے دار، رشتے دار یہاں لکھا ہوا ہے، اگر ہم ترجمہ کریں گے تو قرابت والے ہی کیوں نہ ہو. والے والیاں کا ترجمہ کرتے ہیں نا. وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، جب تم بات کرو تو عدل کے ساتھ کرو، چاہے قرابت والے ہی کیوں نہ ہو. یہ ترجمہ بنے گا. تیسرا بچ گیا، یہ ذا کی ہوگی. ایک بچ گیا ذی. ذی مجرور حالت ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، والدین کے ساتھ احسان کرو. اور بِذِي الْقُرْبَىٰ، ذِل قربا یہ ہمارا مضاف مضاف الیہ ہے. بعد بی لگا ہوا ہے، اس نے ذو ذا کو جر دے کے دی کر دیا. حرف جر کی وجہ سے دی ہو گیا. ذل قربا قرابت والے. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھی. تو یہ تینوں کنڈیشن انہوں نے ذو کی یہاں بتائی ہوئی ہے ہمیں. رفع، نصب اور جر کی. حالت رفع میں ہم نے اس کو کیا ہے کس سے؟ ذو. حالت نصب بھی استعمال ہوا ہے ذا، اور حالت جر میں استعمال ہوا ہے. یہ تینوں کنڈیشن کی مثالیں قرآن سے یہاں پہ موجود کی. الحمدللہ. مثنیٰ کی مثالیں دی ہوئی ہیں قرآن سے. مثنیٰ کی مثالیں کیا ہیں؟ کیونکہ ہمارے لیے ڈھونڈنا بھی مشکل تھا نا، یہ تو اچھا ہے کہ الگ سے مثالیں موجود ہیں. یحکم بھی ضوامین والے. اب وا مثنیٰ ہے، دو عدل والے، دو عادل آدمی. ویسے مضاف مضاف الیہ میں کیا ٹرانسلیشن بنے گی؟ دو عدل والے. ٹھیک ہے. ذوا حالت رفع میں ہے یہاں. وشہدوا ذوی عدل، ذوی یہاں پہ بھی وہی ترجمہ ہے، دو عدل والے. لیکن کیا ہے یہاں حالت نصب ہے. ذوا، ذوی، یہ حالت رفع ہے، یہ حالت نصب ہے. دونوں کا آپ دیکھیں مضاف الیہ کیا ہے؟ اس میں ظاہر ہے. ظاہر کا مطلب لکھا ہوا نظر آ رہا ہے، کسی ضمیر کی حالت میں نہیں ہے. ضمیر میں تو چھپا ہوا ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ زوئی منصوب ہے. اور زوئی کیسے آ گیا؟ اصل میں یہ بتا رہے زوین تھا، یہ نون اعرابی ہٹایا ہم نے یہاں سے. ہمیں پتا ہے نا مضاف کو اس اعراب ہلکا کرتے ہیں ہم، تو جب ہم نے اس کو اعراب کو ہلکا کیا تو نون اعرابی ہٹا دیا اس میں سے. ٹھیک ہو گیا. یہ قرآن میں سے مثال تھی اس کی. اب جو اسماء خمسہ کے بعد جو سمجھے لاسٹ کہہ لیں یا سیکنڈ لاسٹ کہہ لیں، مضاف مضاف الیہ کو لے کے ٹاپک ہے، وہ یہ الفاظ ہیں کچھ جو آپ کو وہ یہاں نظر آ رہے ہیں لکھے ہوئے، یہ بھی بحیثیت مضاف استعمال ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. پیچھے والا سارا ٹاپک کلیئر ہو گیا میں یہ امید کر رہی ہوں. تو ہم آگے چلتے جی. ہیں. مجھے بس ایک بات یہ پوچھنی تھی کہ آپ نے جو شروع میں بتایا تھا کہ لکھا ہوا بھی ہے پیج نمبر پہ ابن اخون اور ہمن یا فمن جو ہیں جب وہ یا متکلم کی مضاف ہوتے ہیں تو ان کی ایک وہ حالت ہوتی ہے. اس بات یعنی کہ جو نیچے چارٹ بنی ہوئی ہے اسماء مثنیٰ اور جمع کی، وہ تینوں اعرابی حالتیں جب یا متکلم کی فارم میں آئیں گی تو ان کے یہ سیم رہیں گے وہ لوگ. جی جی. ان کی آپ کو کیا نہیں نظر آ رہی؟ یہ جو دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس، سوری تھوڑا سا نیچے کر دیں اسے. جی اب پڑھتے ہیں. دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ 5 ہے نا اسم. اب اخ، ہم اور فم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل رہتے ہیں. یو کین سے کائنڈ آف مبنی اسم میں کنورٹ ہو گئے. مبنی کیا تھے؟ ابھی ہم نے زو الگ پڑھا، جی پھر ذا الگ پڑھا اور ذی الگ پڑھا. 3 حالتیں پڑھی ہے نا. جی لیکن ان کی 3 حالتیں نہیں بنیں گی، یہ ایسے ہی رہیں گے. اگر یہ یا متکلم کی طرف، شرط کیا ہے؟ آگے یا لگی ہوئی ہو. اگر ان کے بعد یا متکلم آ رہی ہے تو یہ پھر یہ نہیں ہوگا کہ اب ابو ی، میں اس کو ایسے نہیں لکھ سکتی ابا ی، ابو ی، ایسے نہیں لکھوں گی میں. بس ابھی ہے وہ ابھی ہی رہے گا، چاہے وہ اس میں آئے نصب میں ہے یا جر میں ہے یا رفع میں ہے. شرط کیا ہے؟ شرط ہے یا متکلم. آپ بول بھی نہیں سکتے نا، آپ کیسے بولیں گے؟ ابھی تو آپ بول رہے ہیں، ابھی کے پیچھے میں با لگا دوں بھی ابھی، تب بھی یہ ابھی ہی رہے گا. با نے اس کو جر دے دینا چاہیے نا ابھی کو. جی یہ دیکھیں مضاف مضاف الیہ نا، اب پلس چھوٹی یا، یہ کنسٹرکشن ہے. ٹھیک ہے. کیونکہ یا متکلم جڑ گئی تو یا متکلم نے کہا مجھے اپنے سے پیچھے زیر چاہیے، تو جب یہ دونوں ملے تو یہ بن گئے ابھی. لیکن یہ ابو تھا، ابن تھا، سپوز ابن تھا نا. میں نے اس کو جی کیا کیا؟ خفیف کیا، میں نے اس کی تنوین ہٹائی.
الف لام दाखिल नहीं किया। तो अब इसके ऊपर तो बेसिकली पेश था ना, तनवीन हटाई तो ये अबू था। अबू को जब हमने इसके साथ जोड़ा तो अब इसको या मुतकल्लिम की वजह से ये जेर आ गया। अब अगर मैं इसके पीछे यहाँ पे कुछ लगाती हूँ, हरफ जर लगा देती हूँ, तो मुजाफ अपना एराब चेंज करता है ना, ये अपना एराब चेंज करता है ना। मुदाफिले तो नहीं चेंज करेगा, मुदाफ चेंज करता है एराब, जब उसके पीछे कोई ऐसी चीज आ जाए जो उसे नसब दे। बाकी सारी हम नीचे क्या पढ़ रहे हैं, सारे बहसियत मुजाफ चेंज हो रहे हैं ना, ये हमने पहले ही देख लिया कि ये बहसियत मुजाफ आ रहे हैं। तो अब अगर मैं फी लगा देती हूँ हरफे जर, तो ये अपना एराब चेंज नहीं करेगा अगर ये या मुतकल्लिम के साथ है। जब ये या मुतकल्लिम के साथ आया तो ये सेटल हो गया। अब ये हालत नसब में भी यही है, हालत रफा में भी यही है, और हालत जर में भी। इसके पीछे आके शुरू में कुछ भी लग जाए, ये ऐसी का ऐसे ही लिखा जाएगा, ये अपनी अराबी हालत नहीं बदलेगा। ये यहाँ पे ये बता रहे हैं तीनों। जबकि हमने दूसरा आगे देखा है, जब या मुतकल्लिम नहीं है तो वो सब चेंज कर रहे हैं अपनी अराबी हालतें। वो फिर तो इतना बड़ा टेबल वजूद में आ गया बाकायदा। जी सही। ठीक है शायद। ठीक हो गया जी। जी, अब एक चीज रह गई हमारी, हम पहुंच गए थे कहाँ पे, ये कुल बाद अक्सर गैर, कुल्लुन बादुन अक्सर, अक्सरु गैरु। लफ्ज कुल और बाद ये भी समझने वाली चीज है, ये आपको आता होगा पहले से, थोड़ा सा बस एक्सप्लेनेशन है। लफ्ज कौन सा, कुल और बाद, ये भी बहैसियत मुजाफ आते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इनको क्यों पढ़ रहे हैं, इसलिए पढ़ने के मुदाफ मुदाफिले कंस्ट्रक्शन में आते हैं, तो हम इसे अंडर द हेडिंग ऑफ मुरक्कब इजाफी पढ़ रहे हैं। कुल्लुन का मुदाफ, अब ये जहन में रखें बस, कुल्लुन का मुदाफ इलैही अगर नंबर एक सिंगुलर हो, मुफरद हो और नकीरा हो, तो तर्जुमा क्या बनेगा, हर या, सॉरी या नहीं, हर, हर या हर एक, ये तर्जुमे बनेंगे, हर या हर एक। मिसाल के तौर पे कुल्लुन यहाँ बहैसियत मुजाफ आ गया। अब इसका मुजाफ इलैह क्या हो, इसका मुजाफ इलैह दो कंडीशन है, नंबर एक मुफरद हो, मुस्लिमुन मुफरद है, वाहिद है, और नकीरा हो, तनवीन लगी हुई है। तो तर्जुमा में क्या करूंगी, इसका हर मुसलमान, ठीक है, और या हर एक मुसलमान, हर एक मुसलमान। जब कुल्लुन के बाद मुदाफ इलैह जो भी लफ्ज आ रहा है, अगर वो मुफरद है और वो नकीरा है, तो तर्जुमा हम कैसे करेंगे, हर या हर एक का मफहूम डालेंगे इसमें। जैसे कुल्लू शैइन, कुल्लू मुदाफ आ गया, शैइन क्या है, नंबर एक मुफरद है प्लस नकीरा है, तो मैं तर्जुमा कर दूंगी हर चीज, या यहाँ लिख दे हर एक चीज। यहाँ शॉप्स होती ना, तो आपने क्या लिखा हुआ था उन शॉप्स के ऊपर, कुल्लू शैइन खम्स रियाल, या हम्म। कुल्लू शैइन बिरियालैन, हर चीज 5 रियाल में, या हर चीज 2 रियाल में, हर चीज या हर एक चीज, है ना, कुल्लू शाइन आप देखते हैं। तो ये तर्जुमा क्या आ जाएगा, हर का मीनिंग आ जाएगा। दोबारा देखें एक दफा और, कुल्लुन अगर बहैसियत मुदाफ इस्तेमाल हो रहा है और इसके बाद आने वाला इस्म मुफरिद है और नकिरा है, तो तर्जुमा क्या करेंगे, हर या हर एक का। इसी तरह इससे थोड़ी सी मुख्तलिफ तब्दीली क्या होगी, कुल्लुन का मुदाफ, कुल्लन बहसियत मुदाफ है लेकिन कुल्लुन का मुदाफ इलैह अगर मुफरिद हो, वो तो यही वाली चीज हो गई, लेकिन साथ साथ क्या है, मुअर्रफ बिल्लाम हो, तो तर्जुमा क्या आ जाएगा, पूरे का पूरा या सारे का सारा। देखो कुल्लू मुस्लिमिन का क्या तर्जुमा था, हर मुसलमान, और कुल्लुल मुस्लिमी, अलिफ लाम है, सिर्फ अलिफ लाम का फर्क है और कोई फर्क नहीं है। अलिफ लाम है, मुफरिद ये भी मुफरिद है वाहिद है, ये भी मुफरिद है वाहिद है, सिर्फ अगर इस पे अलिफ लाम दाखिल हो गया तो सब कुछ, मुसलमान का सब कुछ, यहाँ क्या था, हर मुसलमान, यहाँ पे क्या है, मुसलमान का सब कुछ। कुल्लुल किताबी, अगर ये होता कुल्लू किताबिन, तो इसका तर्जुमा बनता हर किताब, लेकिन यहाँ पे अलिफ लाम आया और उसने तनवीन हटा दी, तो क्या हो गया, पूरी किताब, कुल्लुल किताब, पूरी किताब। ये फर्क समझ आ गया, छोटा सा फर्क है, ठीक है। इसी तरह कुल्लू का मुजाफ, तीसरा कंडीशन देखें, थोड़ी सी ऊपर करते हैं स्लाइड जी। कुल्लुन का मुजाफ इलैह, फर्स्ट कंडीशन ये थी, कहाँ गई हमारी, ये वाली, ये ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, ये हमारी सेकंड कंडीशन थी, और अब ये थर्ड कंडीशन क्या है,
कुल्लुन का मुदाफ इलैहि अगर जमा हो, उन दोनों में क्या था, ऊपर वाले में फर्स्ट और सेकंड में मुफरद था, अब इसमें ये कहते हैं अगर जमा हो और मुअर्रफ बिल्लाम हो तो तमाम का मफहूम आ जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे कुल्लुन तुल्लाबिन लिखा हुआ है, कुल्लुन तुल्लाबी, तमाम तालिब इल्म, ये जो मैं जमा वाहिद कह रही हूँ ना, वाहिद नहीं, मुराद मुफरद ही है, वाहिद नहीं है, क्योंकि मुफरद अलग होता है, मुफरद का मतलब होता है जमा के कॉम्बिनेशन के मुकाबले में सिंगुलर होना। ठीक है, एक तो जमा तो ये होता है ना, जमा के मुकाबले में सिंगुलर होना। मुफरद का मतलब क्या होता है, कोई कॉम्बिनेशन को वर्ड्स हैं, जैसे जुमला है, पूरा जुमला लिखा हुआ है, एक जुमलों का मुरक्कब है और एक जुमला लिखा हुआ है, तो वो जो एक जुमला आएगा वो मुफरद जुमला कहलाएगा ना। तो वाहिद नहीं कहना चाहिए, आई शुड से मुफरद। कुल्लु तुल्लाब, तमाम के तमाम, अब यहाँ पे तर्जुमा क्या आ जाएगा, तमाम का, तुल्लाब जमा है, तमाम तालिब इल्म, तमाम का मफहूम आ गया। इस मफहूम के लिए तमाम का जो मफहूम है जमी से भी पैदा किया जा सकता है, जमीउत तुल्लाबी। ये बस याद रखने वाली चीजें, थोड़ा सा इसको 2-4 दफा पढ़ लें, जहन में रहे आप। ये थोड़ा सा वो हो गया, फिर मुझे मिक्स हो गया। ये तो अपना कंडीशन नंबर 1 समझ में आ गई, मुनकरा है तो हर का मुफरद के साथ, और मुर्रब बिल नाम है तो सारा का सारा। कंडीशन थर्ड भी समझ में आ गई। ये मुफरद के लिए आपने क्या बोला? मैं तेरे दिमाग में इसको वाहिद वो कर रही थी, आपने हाँ क्या नहीं, बताया कि देखें, दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं हम्म, कैसे। देखें, लफ्ज कुल और बाद, कुल और बाद, ये दो लफ्ज हैं, ये मुजाफ बनकर भी आते हैं, तो हम इनको पढ़ ही रहे हैं, मुजाफ में मुजाफ, मुजाफिले कंस्ट्रक्शन में। ये कहते हैं तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन है, अभी कुल्लुन को डिस्कस कर रहे हैं, कुल्लुन का मुजाफ इलैहि मुफरद हो, सिंगुलर वर्ड हो, वाहिद की बात नहीं है, एक लफ्ज है। वाहिद मुफरद का क्या मतलब है, एक लफ्ज। मसलन मैं ये कहती हूं कि वो अच्छा इंसान है, ठीक है, और यहां मैं लिखती लिखती हूँ वो अच्छा इंसान है, उम्दा तैराकी करता है, दो जुमले हो गए, उसका नाम शाहिद है। अब आप बताएं मुफरद जुमला कौन सा है, ये मुफरद हो जाएगा, ये अकेला एक जुमला है। मुफरद समझ आ गया, मुफरद का मतलब अपने आप में जी अकेला है। तो वो ये कह रहे हैं कि मुफरद हो, यानी बहुत सारे लफ्ज ना हो, ये मुस्लिम उनके बाद कुछ और भी लगा है, कुछ और भी लगा, और वो सारे मुजाफ बनकर आ रहे हैं, तो ये वाला फॉर्मूला सही काम नहीं करेगा। सही। इसके आगे कोई लफ्ज हो जो मुफरद हो, मतलब एक ही लफ्ज हो वो, बहुत सारे लफ्ज ना हो। डिड यू गेट द पॉइंट नाउ? जी शायद समझ? अब समझ में आ गया। जी हम्म। तो लफ्ज कुल और बाद कंडीशंस देखते हैं दोबारा से। कुल्लुन, पहली कंडीशन, कुल्लुन का मुदाफ इले अगर मुफरद है और नकीरा है तो तर्जुमा हर या हर एक करेंगे। जैसे कुल्लुन के बाद मुदा, ये हमने देखा मुदाफ इले इसका क्या है, नकीरा है और प्लस मुफरद है, तो तर्जुमा हो रहा है हर मुसलमान। ऐसे कुल्लु शई इन, हर चीज, ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन क्या है, कुल्लुन का मुदाफ इले, कुल्लुन बहैसियत मुदाफ आ रहा है और मुदाफ इले अगर मुफरद हो और मुअर्रफ बिल लाम हो, यानी इसके साथ अलिफ लाम भी लगा हो। अब ये मुफरद ही है लेकिन यहाँ अलिफ लाम लगा हुआ है, तो इसका तर्जुमा पूरे का पूरा या सारे का सारा हो जाएगा। मसलन कुल्लुल मुस्लिमी का तर्जुमा क्या बन रहा है, मुसलमान का सब कुछ। यहाँ कुल्लू मुस्लिमिन था तो इसका मतलब था हर मुसलमान, फर्क आ गया दोनों में। दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन क्या है, कुल्लुन का मुदाफ इलैहि, मुदाफ इलैहि ये जिसके आगे लगा हुआ है अगर जमा हो और मुअर्रफ बिल्लाम हो, जमा हो, मुअर्रफ बिल्लाम हो, तो क्या होगा, मफहूम आ जाएगा तमाम का, कुल्लु तुल्लाबिन। अब आप ये देखिए, जमा है, जमा इसमें ना, जमा मुकस्सर है और प्लस अलिफ लाम लगा हुआ है, तो तर्जुमा आ गया है तमाम। और तमाम के लिए कह रहे हैं एक कंस्ट्रक्शन और होती है, कुल से भी हम तमाम के मीनिंग डाल सकते हैं अगर आगे ये कंडीशन दोनों पूरी हो रही है, कौन सी, जमा और मुअर्रफ बिल्लाम वाली, या फिर हम कुल की जगह फिर जमीउ भी लगा सकते हैं, जमीउ तुल्लाबी, इससे भी वही मीनिंग देगा, तमाम तालिब इल्म। ये एक्सप्लेनेशन इन्होंने यहाँ पे दी, ठीक है। इसकी कोई मिसाल दी है, एक मिसाल है इसकी, क्या मिसाल है, इससे देखिए समझ आएगा। हदीस हदीस दी है, तलबुल इल्मी, ये क्या है हमारे पास, मुदाफ मुदाफ इलैहि में, तलबुल इल्मी, देखिए मुदाफ है ना, अलिफ लाम नहीं है, तनवीन नहीं है, और ये मजरूर है, तो इल्म का तलब करना,
ٹھیک ہے. طلب العلمی علم کا طلب کرنا. فریدتن فریدہ ہے. ہمیں پتا ہے کہ یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے. کیسے؟ یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ معرفہ ہے، یہ نکرہ ہے. معرفہ ہے نا، مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن. طلب العلمی علم کا طلب کرنا. فریضۃ فریدہ ہے. ٹھیک ہے. علی کل مسلم، علی اوپر. اب یہاں کل اللہ کی وجہ سے زیر آیا ہے. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا اس حرف جر کی وجہ سے. کل کی کنسٹرکشن ہے، ہم کل کو پڑھ رہے ہیں. مسلمین دیکھیے مفرد ہے اور نکرہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں کیا ترجمہ بنے گا پھر اس کا؟ جب ہم نے دیکھا نکرہ ہوگا اور ہر مفرد کا. کل ہاں، علم حاصل کرنا ہر ہر مسلمان پر. مسلمان پر فرض۔ ہاں، ہر کا ترجمہ آ گیا، ہر مسلمان پر فرض ہے. دوسری حدیث دیکھیے، کل المسلمی علی المسلمی حرام. کل المسلمی، یہاں الف لام آ گیا، تو کل المسلم پورے کا پورا ترجمہ ہو گیا. پوری کی پوری شخصیت، یعنی سارے کا سارا مسلمان. علی المسلمی، اب یہ مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن نہیں ہے، یہ مرکب جاری ہے، تو اس پہ کوئی رول نہ لگائیے گا. رول لگے گا ادھر، کیونکہ کل پڑھ رہے ہیں نا ہم بحیثیت مضاف. تو مسلمان کا پورا علی المسلمی دوسرے مسلمان پر حرام حرام ہے. ایک مسلمان کا پورا دوسرے مسلمان پر حرام، یعنی اس کی عزت، اس کا مال، اس کی جان، اس کے حقوق، اس کے ساتھ کوئی جو بھی انشاءاللہ سمجھ آئی ہوگی حدیث، بہت مشہور حدیث ہے. تو یہ دونوں میں فرق بتا رہے ہیں کہ یہاں کلی مسلمن ہے اور یہ کلو الف لام کے ساتھ ہے، تو فرق ہو گیا میننگ میں. مزید اس کی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. بعض، کل ہم نے پڑھ لیا، بعض آ گیا. اب بعض میں کیا ہے، تھوڑی سی تھیوریٹیکل ہے کلاس. بعض کا مضاف الیہ معرف باللام اور جمع بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں جب بہت سو میں سے کچھ کا اظہار کرنا ہو، یہ ہمیں پتا ہے، ہم اکثر استعمال کرتے ہیں. بعض اردو میں بھی یوز کرتے ہیں نا، بعض ایسے تھے انہوں نے یہ بات کہی ہے نا، بعض ایسے تھے، بعض نے یہ کر لیا بعض نے نہیں کیا. تو ہم اس کو بہت سو میں سے کچھ، یہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. بعض کا مطلب ہم لیتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں ان میں سے کچھ ہیں، تو ہم کہتے ہیں بعض لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن اب یہاں دیکھ لیتے ہیں یہاں ہمیں یہ کیا سکھا رہے ہیں. یہ کہتے ہیں جی، یہ کہتے ہیں بعض کا مضاف الیہ اگر معرف باللام، مضاف الیہ معرف باللام اور جمع دونوں ہو سکتا ہے. معرف باللام بھی ہو سکتا ہے، جمع بھی ہو سکتا ہے. اس صورت میں کہ جب، کب ہوگا یہ؟ جب بہت سو میں سے کچھ کا اظہار کرنا ہو. اور مفرد اور معرب باللام بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ بعض کا ترجمہ بعض میں سے، دونوں کنڈیشن ہو سکتی ہے. مثلا بعض الطلابی، بعض الطلابی میں الف لام آ رہا ہے اور جمع بھی ہے. ترجمہ ہو رہا ہے بعض طلبہ، یہی والا ترجمہ بن رہا ہے، بہت سو میں سے کچھ کو نکال دیا. جب ایک چیز کے کچھ حصے کا اظہار کرنا ہو، اب ایک چیز کے کچھ حصے کا اظہار کرنا ہو تو بعض الکتابی. ٹھیک ہے، وہی ترجمہ، وہی چیز ہے، وہی چیز یہاں پہ استعمال ہو رہی ہے. کتاب کا کچھ حصہ، طلبہ کا کچھ حصہ، طلبہ میں سے کچھ. ٹھیک ہے، ایک ہی ٹرانسلیشن بن رہی ہے. کلن بعدن کی طرح اکثر بھی مضاف کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. اکثر الناسی اکثر لوگ، اکثر کے بجائے ہم معظم الطلاب اکثر طلبہ. ٹھیک ہے، یہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ ہم نے بعض دیکھا ہے بحیثیت مضاف الیہ. I should use I think this. ہم نے بعض دیکھا ہے بحیثیت مضاف. بعض کے بعد ہم نے کل، ہم پہلے دیکھ چکے تھے. اکثر دیکھا ہے، اس پیج پہ اکثر بھی بحیثیت مضاف آتا ہے. اور اکثر کی ریپلیسمنٹ کیا ہے؟ معظم. معظم الناس ہم پڑھتے بھی ہیں، یہ معظم الطلاب اکثر لوگ، زیادہ تر لوگ. ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بھی آتا ہے. اس میں ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، ایک لفظ اس میں ہے نا بعض. ٹھیک ہے، بعض کا ترجمہ ہوتا ہے کچھ، یہ فرق ہے. اور اکثر، اکثر اکثریت سے، اکثر لوگ، یعنی یہ کچھ لوگ تھے. اور اکثر کا اگر میں ایسے ہی اپنی زبان میں ہم ترجمہ کریں تو زیادہ تر. ہم کہیں گے نا بعض لوگ ایسا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کچھ لوگ، یعنی میجورٹی نہیں کر رہی. لیکن میں کہوں گی اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں اردو میں جو ہم استعمال کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اکثر زیادہ تر لوگ یہ کر رہے ہیں. تو دونوں ایک دوسرے ایک طرح سے اپوزٹ بھی ہیں. اور اکثر کا ریپلیسمنٹ ہے کیا ہے؟ اور کیا ہے؟ معظم. معظم یہ اس کا ریپلیسمنٹ ہے جو اس کی جگہ استعمال ہو سکتا ہے. اچھا جی، اس کے بعد ایک لفظ آ جاتا ہے غیر. غیر کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. غیر کا لفظ بھی مضاف کے طور پر استعمال ہوتا ہے. یہ کس کنسٹرکشن میں آئے گا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ غیر لفظ اس میں معرفہ کی طرف مضاف ہو تو بھی نکرہ ہی رہتا ہے.
ٹھیک ہے، یہ ایک انہوں نے پوائنٹ بتایا، بس یہ پوائنٹ ایسے ہی ہے، بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ عربی کنیت کے لیے یہ ہم پہلے ہی دیکھ چکے ہیں، عرب کنیت کے لیے بھی مرکب اضافی استعمال ہوتا ہے، یہ ہم دیکھ کر آ چکے ہیں نا اسماء خمسہ میں، کیا دیکھا تھا ہم دیکھا نا، ابو، ابا، ابی، اخو، اخا، اخی، یہ وہی ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں جو کنیت والی کنسٹرکشن ہے اس میں بھی عربی کنیت کے لیے بھی مرکب اضافی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ سارے تو ہم دیکھ کر آئے، لیکن ہم نے یہ والا نہیں دیکھا تھا، ام جمیل، یہ بھی کیا ہے، کنیت دی جا رہی ہے۔ تو یہ باقی چار تو پیچھے جو ابو، ابا، ابی، اخو، اخاقی، یہ سب ہم پڑھ کر آئیں گے، اسماء خمسہ میں تھے۔ لیکن ام جمیل، ام جمیل، جمیل کی ماں، تو جب کنیت میں استعمال ہوتے ہیں عربی زبان میں، اب یہ ہم نے پوائنٹ الگ سے پڑھ لیا، لیکن الحمدللہ ہمیں یہ پتا ہے۔ ایک چیز اور، ایک امپورٹنٹ چیز، وہ کیا ہے، تفضیل کے لیے، تفضیل کیا کہتے ہیں، فضیلت دینے کے لیے بھی مضاف، سپرلیٹو ڈگری کے لیے بھی افعل التفضیل کو بھی مضاف بنا کر لایا جاتا ہے، یعنی افضل اور فعلا، یہ دو لفظ کون سے ہیں، یہ سپرلیٹو ڈگری کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کون سے، دیکھیے، افضل مذکر کے لیے، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں افضل، اور اسی کا مؤنث ہے فضلہ۔ عربی میں ہم، اردو میں فضلہ نہیں استعمال کرتے، لیکن یہ لڑکے کے لیے ہے مذکر کے لیے، اور یہ لڑکی مؤنث کے لیے، مطلب دونوں کا یہی ہے، سپرلیٹو ڈگری استعمال ہوئی ہے، تفضیل، فضیلت دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی کیا کنسٹرکشن بن رہی ہے، اگر آپ اس کنسٹرکشن کو دیکھیں تو وہ آپ کو یہ سکھا رہے ہیں کہ یہ کنسٹرکشن کون سی بنتی ہے، یہ بنتی ہے مضاف مضاف الیہ۔ افضل الناسی، لوگوں میں سب سے افضل، فضل الناسی، عورتوں میں سب سے عمدہ، سب سے اچھی، سب سے فضیلت والی۔ تو یہ بھی آپ کو بتا رہے ہیں مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن ہی ہوگی، کہیں آپ کو قرآن میں اگر نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ہے لاسٹ، یہ کاؤنٹنگ ہے۔ یہ کیا ہے، یہ کہتے ہیں 3 سے لے کر 10 تک اور 100 اور 1000 کے اعداد بھی مضاف مضاف الیہ کنسٹرکشن میں استعمال ہوتے ہیں، یہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں۔ جیسے سبع سماوات، یہ دیکھیے کیا ہے، سبع، الف لام نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ مجرور ہے، تو یہ کیا بنا، سبع سماوات، 7 آسمان، 3 سے لے کر 10 تک، یہ ذہن میں رکھیے گا، 3 سے لے کر 10 تک اور 100 اور 1000، یہ اس کی پابندی ہے۔ یہ جب کسی کنسٹرکشن میں آ رہے ہیں تو عام طور پر مضاف مضاف الیہ آتے ہیں، تو ہم پہچان بھی سکتے ہیں، ستۃ، الف لام نہیں ہے، اعراب ہلکا ہے، اور ایام مجرور ہے، مضاف مضاف الیہ آ گیا۔ مئۃ، 100 کی مثال ہو گئی، اور الف، 1000 کی مثال ہو گئی۔ مئۃ طالب، 100 طلبہ، 100 اسٹوڈنٹ، 100 اسٹوڈنٹس، تو دیکھیے اعراب ہلکا ہے اور یہ مجرور ہے، یہاں پہ بھی دیکھیے الف اعراب ہلکا، الف لام نہیں ہے، اور یہ مجرور ہے۔ تو 3 سے لے کر 10 تک اور 100 اور 1000، ان کے اعداد بھی جب آتے ہیں عام طور پر تو مضاف ہو کر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ مضاف مضاف الیہ کی ساری ایکسپلینیشن تھی یہاں تک۔ جی، اس میں سے کچھ سمجھنا آیا تو پوچھیں، پھر ہم بس ایک ٹاپک اور کریں گے، تھوڑی سی پریکٹس کریں گے، آج ہم اپنا جملہ اسمیہ ریوائز کریں گے، کیونکہ آگے ہمیں اسی کو ختم کرنا ہے۔ جی، کوئی کوشچن ہے تو پوچھیے۔ نہیں سر جی، اچھا، سمجھ میں آ گیا۔ میں بھی یہی عزم کر رہی ہوں کہ انشاءاللہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ ہم اب دیکھتے ہیں، ہم نے پڑھا تھا جملہ اسمیہ، ہم اپنے ٹاپک پہ آتے ہیں واپس۔ ہم نے پڑھے تھے یہاں تک پڑھ لیے تھے نا، یہ ہم نے مضاف مضاف الیہ پڑھ رہے تھے نا، یاد آیا آپ لوگوں کو؟ یہ ہم نے دیکھے تھے حرف جر، اور اس کے بعد ہم نے دیکھے تھے کہ پیچیدہ مرکب اضافی، یہ سارا ہم الحمدللہ پیچھے سے پڑھ کر آ رہے ہیں۔ آپ کی بک کی ترتیب پہ میں آ گئی ہوں واپس، ابھی ہم نے سلائڈس میں سے کیونکہ پڑھا ہے تو ہم اپنے بک کو پھر دوبارہ سے فالو کریں۔ اب ہم نے سارے مرکبات پڑھ لیے، جہاں تک ہم نے دیکھا ہم نے کتنے مرکبات پڑھے، لیٹ اس ہیو اے لٹل بٹ آف ریویژن، بلکہ سلائڈ پہلے سے موجود ہے، نہیں یہ والی نہیں، ہم نے مرکبات پڑھے تھے، ہاں یہ مرکبات ہم نے پڑھے تھے۔ ہم نے پڑھا تھا مرکب اشاری، اس میں اشارہ ہوگا اس میں، ٹھیک ہے، مرکب جاری حرف جر والے، مرکب توصیفی رائمنگ ورڈز ہوتے ہیں، یہ آپ لوگوں کے لیول کے لیے رائمنگ ورڈز، ٹھیک ہے، ہمیشہ ایسا نہیں ہوگا، پہچان ہوتی ہے، یہ صفت اور موصوف ہوتے ہیں نا، تو ضروری نہیں ہے صفت بھی وہی ہو، رائمنگ ہم ان کو شارٹ کٹ لگاتے ہیں، ادروائز اللہ سمیع لکھا ہوا ہے، اللہ سمیع۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں، اب یہ معرفہ آ گیا، اللہ سمیع، اللہ سننے والا ہے، تو ضروری نہیں، یہ تو پورا سینٹینس بن رہا ہے ہمارا، جملہ اسمیہ بن رہا ہے،
لیکن رائمنگ ورڈز ہمیشہ نہیں ہوں گے. وہ اسم کے چاروں پہلوؤں کو فالو کرتے ہیں تو ہم اس کو اس حساب سے لے لیتے ہیں. لیکن یہ انشاءاللہ جب تھوڑا سا آپ ایڈوانس پڑھیں گے تو پھر آپ یہ چیز دیکھیں گے, اس کو مزید بھی انشاءاللہ کھلے گی ہم پہ یہ چیز. ابھی تک کے لیے ٹھیک ہے, اتنا کافی ہے. پھر ہم نے مرکب اضافی پڑھے, یہ والے مرکب اضافی میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اسم ہوگا شروع میں اور اس کے بعد یا تو ضمیر ہوگی. اب مرکب اضافی کو ہم بہت ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں. وہ ڈیٹیل کیا ہے؟ اب ہم نے مرکب اضافی کی بہت ساری شکلیں دیکھ لی, ہم نے مرکب اضافی کی کیا کیا اشکال دیکھ لی. ہم نے دیکھا جناب مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ کیا کیا ہو سکتا ہے, کسی ضمیر کے ساتھ ہوگا, ٹھیک ہے, جیسے اموالہم, ان کے مال. مرکب اضافی ہم نے ڈیٹیل میں پڑھا ہے نا. پھر پیچیدہ ہو سکتا ہے, جیسے بنتو رسول اللہ, اللہ کے رسول کی بیٹی. پھر ہم نے دیکھا کس کے ساتھ ہو سکتا ہے پیچیدہ کے بعد, ہم نے دیکھا صفت اور موصوف ہو سکتا ہے, جیسے اللہ کا نیک رسول. اس میں کیا بنائیں گے ہم؟ رسول, رسول اللہ, اور نیک کس کی؟ رسول کی صفت ہے, تو ہم نے بنایا تھا الکریم. پھر ہم نے مرکب اضافی میں دیکھا اس میں اشارہ والے. اس میں اشارہ میں مثال کے طور پر ہم نے دیکھا اللہ کا وہ رسول, یہ اس میں اشارہ آ گیا تھا یہاں پہ, یہ ہم نے استعمال کرنا سیکھا. پھر ہم نے پانچویں کنڈیشن کیا دیکھی؟ کل کے ساتھ بھی آتا ہے, مضاف الیہ بعض کے ساتھ بھی ہے, اکثر ان کے ساتھ بھی ہے, اور ہم نے اس میں جمیع بھی دیکھ لیا تھا, جمیع کی ترتیب بھی تھی, معظم بھی تھی, معظم بھی ہم پڑھتے ہیں. پھر ہم نے دیکھ لیا مرکب اضافی میں اسماء خمسہ بھی ہیں جو مرکب اضافی کی ترتیب میں آ رہے ہیں. اس میں کیا تھا؟ ذو, ذا, دی, فو, فا, فی, ابو, ابا, ابی, اخو, اخا, اخی, اور فا, میم, فم, یہ اسماء خمسہ بھی پڑھے. اور پھر ہم نے کاؤنٹنگ پڑھی, 9 تک کاؤنٹنگ تھی, 10 تک, پھر اس کے بعد 100 والی بھی. اور یہ ہم نے سارے, ہم نے سب سے زیادہ ڈیٹیل میں پڑھے کون سے یہ مرکب اضافی. ٹھیک ہے, یہ ہم نے اب سارے پڑھ لیے. اپنا مائک بند کریں, کسی کا مائک کھلا ہوا ہے. اب جو مرکبات ہم نے یہ پیچھے پڑھ لیے, چاروں مرکبات پڑھ لیے, ڈیٹیل میں پڑھ لیے. اب ہم واپس اپنے جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں. جملہ اسمیہ کو تھوڑا سا میں ایک دفعہ ہلکا سا ریوائز کر دوں. مجھے امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا سب کو, لیکن پھر بھی جملہ اسمیہ کی کیا ترتیب ہوتی تھی؟ جملہ اسمیہ میں ایک مبتدا ہوتا تھا, اس کے بعد خبر ہوتی تھی, مبتدا معرفہ ہوتا تھا اور خبر نکرہ ہوتی تھی, مبتدا بھی مرفوع ہوتا تھا, خبر بھی مرفوع ہوتی تھی. ایسے ہی تھا نا؟ تو اب ہم مزید اس کو اور اس کی چیزیں دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ہم واپس آئے مرکبات پڑھنے کے بعد, اور اب ہم کہتے ہیں جناب ہم پڑھنے لگے ہیں جملہ اسمیہ میں مرکبات کا استعمال. جملہ اسمیہ میں مرکبات رکھے ہم تھوڑے سے بڑے جملے بنانے لگے. دیکھتے ہیں, اب تک ہم نے جملہ اسمیہ کی جتنی بھی مثالیں کی, ان سب میں مبتدا اور خبر مفرد تھے, سنگل ورڈز تھے, مفرد تھے, لمبے لمبے ورڈز, مطلب ورڈز کا مجموعہ نہیں تھے, صرف مفرد تھے. لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا, بعض اوقات جملہ اسمیہ کبھی مبتدا مرکب ہوتا ہے اور کبھی خبر, اور کبھی دونوں ہی مرکب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر لمبا آدمی نیک ہے, اس میں دیکھیے یہ مبتدا ہے, لمبا آدمی مبتدا ہے نا, اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ یہ نیک ہے. تو اگر آپ مبتدا کو دیکھیں تو مبتدا کیا ہے؟ مرکب ہے. کون سا مرکب ہے؟ لمبا آدمی. توصیفی, کبھی مرکب تو توصیفی. جیسے قرآن اللہ کا کلام ہے, قرآن مبتدا ہو جائے گا کیونکہ قرآن کے بارے میں خبر کیا دی جا رہی کہ یہ اللہ کا کلام ہے. تو اب آپ خبر دیکھیں کیا ہے, کون سی؟ اللہ کا کلام. کون سی کنسٹرکشن ہے اضافی, یہ؟ مضاف مرکب مضاف ہے. الیہ. تو خبر یہاں پہ مرکب اضافی ہے. اب یہ دیکھیے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے, مبتدا رسول کی اطاعت اور خبر اللہ کی اطاعت ہے. مبتدا کیا ہے؟ رسول کی اطاعت, مرکب مرکب اضافی ہیں دونوں, اور اللہ کی اطاعت بھی اگین وہ مرکب بھی مرکب اضافی. اضافی ہے. تو دونوں کیا ہو گیا؟ مفرد نہیں ہے, دونوں مجموعہ ہے الفاظ کا. تو اب ہم کیونکہ سارے مرکبات پڑھ چکے ہیں, اب ہم مرکبات استعمال کر کے جملے بنائیں گے جو تھوڑے سے, امید ہے کہ تھوڑے بڑے جملے ہوں گے. اب ہم دیکھ لیتے ہیں اس کی مثالیں. طریقہ ہمارا وہی رہے گا جو ہمیشہ سے ہے. مندرجہ بالا جملوں کا ترجمہ کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے. پہلے مبتدا ڈھونڈ لیں, پھر خبر ڈھونڈ لیں,
پھر مبتدا اور خبر کے متعلق یہ معلوم کر لیں کہ وہ مفرد ہیں یا مرکب ہیں. اگر مرکب ہیں تو وہی مرکب لگا کے اس کا ترجمہ کر لیں. سمپل. مثلاً لمبا آدمی نیک ہے، اس میں انہوں نے مبتدا الگ نکالا جو کہ مبتدا یہ رہا. نیک خبر انہوں نے الگ نکالی جو خبر کے ساتھ لکھی. مبتدا ہمارا مرکب توصیفی ہے. اب ہم لمبا آدمی کو پہلے ٹرانسلیٹ کر لیں گے. لمبا آدمی کیسے ٹرانسلیٹ ہو جائے گا؟ آپ نے دیکھا آدمی. جی اب اس کو کیسے ٹرانسلیٹ کر لیں گے؟ ہم اس کو اس طرح سے ٹرانسلیٹ کر لیں گے کہ آدمی کے لیے آ جائے گا رجل پہلے، بلکہ ہمیں بنانا چاہیے رجل طویل، لمبا آدمی، کیونکہ یہاں ایک نہیں لگا ہوا، ایک لمبا آدمی تو میں الف لام داخل کر دوں گی. الرجل، اور لمبے کے لیے آئے گا طویل. چاروں پہلوؤں سے فالو کر رہا ہے. مذکر ہے مذکر ہے، واحد ہے واحد ہے، مرفوع ہے مرفوع ہے. اور چوتھا پہلو کیا ہوتا ہے؟ مرکب واحد مرفوع. چوتھا پہلو کون سا ہے؟ اعرابی حالت حالت دونوں کی سیم. مرفوع ہو گئے نا وہ تو. واحد واحد ہو گئے، مذکر مذکر ہو گئے. ہاں معرفہ معرفہ ہو گئے دونوں. اور ٹھیک ہے. فہم. تو یہ چاروں پہلوؤں سے صفت موصوف آپس میں ایک دوسرے کو فالو کر رہی ہے، تو وہ ہم نے اٹھا کے یہاں لکھ دیا الرجل طویل. اور رفع میں کیوں لائے ہم؟ کیونکہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے. اور نیک کے لیے کیا آ جائے گا؟ کیونکہ خبر کیا ہوتی ہے؟ نکیرہ ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. تو صالحن کو میں کیا لے کر آئی ہوں؟ نکیرہ لائی ہوں اور مرفوع لائی ہوں. الرجل الطویل صالحن، لمبا آدمی نیک ہے. ایزی ہے. الحمدللہ. سمجھ آیا؟ یہ کچھ پوچھنا ہے اس میں سے تو پوچھیں. اگلا سینٹینس کرتے ہیں. اگلا جملہ دیکھتے ہیں. قرآن اللہ کا کلام ہے. قرآن ہم نے دیکھا یہ جناب قرآن تھا، اس میں مبتدا، یہ مبتدا آ گیا، اور اللہ کا کلام. مبتدا ٹرانسلیٹ ہو جائے گا کیونکہ معرفہ ہوتا ہے تو القرآن، الف لام لگایا اسے. اور مرفوع ہوتی ہے خبر، مبتدا مرفوع ہوتا ہے تو القرآن. ٹھیک ہے. اللہ کا کلام، اب یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہمارے پاس خبر ہے جو کہ مرکب اضافی ہے، تو اللہ کے کلام کو پھر میں الگ سے ٹرانسلیٹ کر لیتی ہوں. مضاف مضاف لیں، کراس بنایا، کلام آ گیا شروع میں. یہاں میں الف لام داخل نہیں کر سکتی، تنوین بھی نہیں لگا سکتی، تو کلام کا کلام ہو، اور اللہ رب العزت کے لیے اللہ، اور مجرور ہوگا کلام حالت اللہ. جر میں آئے گا. ٹھیک ہے، حالت کلام میں اللہ. منو کلام اللہ ہی، قرآن اللہ کا کلام ہے. رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، مبتدا اور خبر. اب دوبارہ اگین دونوں مرکب اضافی ہیں، تو پہلے میں رسول کی اطاعت لکھ لیتی ہوں. وہ کیا ہو جائے گا؟ رسول کی اطاعت. کیسے بنے گا یہ کراس بنائے، اطاعت رسول، یہ بننا چاہیے اطاعت رسول. یہ نا گولتا آئے گی یہاں پہ. دوبارہ لکھتے ہیں اس کو. اللہ کے رسول، پارڈن، رسول کی اطاعت، یہ بنانا ہے ہمیں. رسول کی اطاعت، یہ عربی اردو میں لکھا ہے نا اطاعت، تو یہ کراس بنے اطاعت. اطاعت یہ میں کیوں رفع لائی ہوں؟ کیونکہ خبر مرفوع ہے نا، تو مجھے اس کو رفع میں ہی لانا ہے. اطاعت الرسولی. ٹھیک ہو گیا. الف لام لگا دوں گی اس میں، کیونکہ ایک رسول کی اطاعت نہیں ہے، رسول کی اطاعت ہے. جب تک ایک یا کئی نہیں ہوگا تو ہم اس کو جر میں، اس میں نکرہ نہیں لکھیں گے. تو اطاعت الرسول اللہ کی اطاعت، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کی رسول کی اطاعت، اللہ کی اطاعت. تو یہاں پہ آ جائے گا اطاعت، اطاعت اللہ، اللہ کی اطاعت. میرا مبتدا بھی بن گیا، خبر بھی بن گیا. اطاعت الرسول اطاعت اللہ، رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے. یہ ایزی ہے، مشکل نہیں ہے. کچھ سمجھ نہیں آیا ہو تو پوچھیں. یہ ہمارے اب تھوڑے سے واقعی وہ جملے بن رہے ہیں جو بنانے چاہیے ہمیں. جی کچھ کوشچن کچھ سمجھنا آیا ہو تو پوچھیں. جویریہ، کمل، مدیحہ، جس کو بھی سمجھنا آیا ہو، بشرا، تاکہ ہم تھوڑی سی پریکٹس کر لیں. میں اب چاہ رہی ہوں کہ میں آپ کو نیا ٹاپک نہ پڑھاؤں، میں اسی کی کچھ تھوڑی سی پریکٹس آپ کو کروا دوں، کیونکہ ہم نے پہلے بھی مضاف مضاف الیہ بھی کرا ہے نا، تو وہ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا اگر میں کرواؤں گی. تو ہم اس کی پریکٹس کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑا سا آپ لوگ کا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، میرا بھی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے. ترجمہ کرتے ہیں. زید نیک لڑکا ہے. جی کوئی آ جائیں، والنٹیئر کریں کوئی. میں بتاؤں بشرا سر ہے، جی؟ بشرا اچھا. بشرا ہے. جی. جی بشرا، سب سے پہلا اسٹیپ مبتدا اور خبر الگ کرنی ہے. یہ ہے آپ کے پاس جملہ
पहला वाला, दिस वन। जैद नेक लड़का है जी। मुब्तदा बताएं क्या है इसमें। इसमें जैद जैद मुब्तदा है, और जैद के बारे में क्या खबर दी जा रही है कि वो क्या है। नेक लड़का। नेक लड़का है, तो ये हमारी हो गई खबर, ये हो गया मुब्तदा और ये हो खबर। गई हमारी खबर। ठीक हो गई। खबर। ये हमारी मुब्तदा हो गई, ये हमारी खबर हो गई। अब हम ट्रांसलेट करने लगे, तो हम पहले जो हमारे पास कंपाउंड वर्ड है ना, जो मुरक्कब है, हम पहले उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं चाहे तो। मसलन मैं नेक लड़का को ट्रांसलेट कर लेती हूँ पहले। नेक लड़के की क्या ट्रांसलेशन होगी। लड़के को क्या कहते हैं। लड़के को वलद। और नेक को कहते हैं सालिहुन। नेक जी। लड़का। अब मैं क्या करूं यहाँ, इसको मारफा लाऊं, नकीरा लाऊं, अलिफ लाम लाऊं, नहीं लाऊं, मुझे बताएं। हम्म, मुब्तदा ट्रांसलेट किया हमने, जैद की जगह क्या आ जाएगा यहाँ। जैद। जैद। जैदुन का जैदुन रहेगा, क्योंकि ये मुब्तदा है, और क्योंकि देखने में तो नकीरा लग रहा है लेकिन ये मारफा है, नाम मारफा होते हैं। तो खबर क्योंकि मुब्तदा मारफा होता है, तो मैंने जैदुन लिखा, और मरफू होता है हालत रफ में, तो मैंने हालत रफ लगाई। ठीक हो गया, जैदुन। अब आगे मुझे लिखना नेक लड़का है। अब मुझे यहाँ लानी है खबर। खबर के हवाले से मुझे ये चीज पता है कि खबर नकीरा होती है, मरफू होती है। तो मुझे इसे नेक लड़के को नकीरा और मरफू लाना है। क्या लिखूं यहाँ। अ, जैद साले हूँ। नहीं, क्रॉस बनेगा ना जैद ऐसे। जी। वलदुन सॉरी। सालिहुन। जैदुन वलदुन सालिहुन। जैद नेक लड़का है। जैद नेक लड़का है। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ लग रहा है जैसे हम तर्जुमा करेंगे जैद एक नेक लड़का है। तो एक एक का तर्जुमा हम क्यों नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि बजाते अ, ये जो पूरी कंस्ट्रक्शन है ना, वलदुन सालिहुन, ये मुरक्कबात है। ये मुरक्कब बजाते खुद, क्योंकि यहाँ हमें नकीरा लाना है ना, बहैसियत खबर ला रहे हैं, जी। इसलिए हम इसको ये नकीरा लेकर आ रहे हैं। ठीक हो गया। जी। एक और समझते हैं अगर मिसाल। एक मैंने एक चीज पूछनी थी, अगर एक आएगा तो फिर अलिफ लाम साथ ऐड हो जाएगा। नहीं, एक नहीं, अलिफ लाम से तो एक के मायने चले जाते हैं। अलिफ लाम से अच्छा। एक के मायने चले जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, प्रॉपर नाउन हो जाता है जब हम अलिफ लाम दाखिल करते हैं। ठीक है। जी, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब जी आप आ जाएं। जी शायद भैया, इसमें मोहम्मद। मोहम्मद जो है वो मुब्तदा है, ठीक है। और इसकी खबर है कि अल्लाह के रसूल है, उसकी खबर है। खबर हो गई। ठीक है। तो मुब्तदा में मोहम्मद आ गया, मोहम्मदुन। मोहम्मदुन। ठीक है। अल्लाह के रसूल जो है वो मुरक्कब है, हमारे पास इजाफी है। इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं वो पहले। ट्रांसलेट करके वो क्रॉस करें, तो हम्म। पहले आएगा रसूल का। इसको हमें तनवीन हल्की करनी है, अलिफ लाम दाखिल नहीं करना, तो रसूल हो जाएगा। हम्म। और अल्लाह को हालत जर में रखना है, तो वो अल्लाह ही हो जाएगा। तो हमारा रसूलु। तर्जुमा बनेगा हम्म। मुहम्मदुन रसूलुल्लाही। मोहम्मदुन रसूलुल्लाह। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। वेरी गुड। वेरी गुड। जी, कोई और आए अब। हम मिलके कर रहे हैं, कोई टेस्ट नहीं है ये। बिल्कुल। जी अभी नेक्स्ट मैं आती हूँ कंवल। जी कमल, नमाज दीन का सतून है, पहला स्टेप मुब्तदा खबर। नमाज मुब्तदा हो गया, और दीन का सतून इसकी खबर है। वेरी गुड। तो क्या लिखूं। नमाज इसमें को हम कहते लिखेंगे हैं। सलात। जी। तो सलात है तो ये अस्सलातु आएगा। वेरी गुड, अस्सलातु। क्यों मैंने इसको और अलिफ लाम, क्योंकि ये मुब्तदा मारफा होता है, अलिफ लाम करके इसको जी मारफा। मारफा है। जी। दीन का सतून। तो सतून होता है इमाद। इमाद होता है, मैंने पढ़ा है कहीं, दीन का सतून ये इमाद। हदीस है ना, सलातो इमादुद्दीन। तो उन्होंने हाँ हदीस जी। ही दी। तो इमाद होता है ना, तो उसमें वो हम एक पेश देंगे, वो दोनों नहीं उसको देंगे, क्योंकि हमने इसको हल्का करना है। तो इमादु हो। जी अलिफ लाम सलातु। रहता है। नहीं नहीं, वो क्यों आएगा।
हाँ ठीक हो गया, सही है। आगे क्या लिखूं? अस्सलातु इमादुद, आगे अस्सलातु इमादुद्दीन, जेर इमादुद्दीनी, आएगी दीन। अस्सलातु इमादुद्दीनी, नमाज जी दीन का सुकून है। वेरी गुड, जी। बारकल्लाह फीक, वेरी गुड, माशाल्लाह। जी, एक एक थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है ये वाला, दुनिया मोमिन की कैद और काफिर की जन्नत है। जी, कोई और आ जाए, ये वाला करते हैं। कोई भी आ जाए, बस गैस करना है आपने, इंशाल्लाह मिलके करेंगे। वोकैबुलरी लिख देते हैं। जी कैद मैं को क्या? जी, कैद को कहते हैं सिजनुन। काफिर आपको पता है, काफिरुन मोमिन, मोमिनुन दुनिया, दुनिया, और जन्नत, जन्नत। सिर्फ कैद का तर्जुमा है सिजनुन। अच्छा, अब सबसे पहले आप मुझे बताएं मुब्तदा क्या है इसमें? दुनिया। दुनिया, वेरी गुड। दुनिया के बारे में क्या खबर दी जा रही है कि वो क्या क्या है? कि मोमिन की कैद और काफिर की जन्नत। वेरी गुड, दो मुरक्कबात हो रहे हैं इसमें, मोमिन की जी। कैद, काफिर की। तो खबर में दो मुरक्कबात आ रहे हैं। तो दुनिया को सबसे पहले लिख लेती हूँ मैं। क्या लिखूं? दुनिया को क्या लिखूं शुरू में? दुनिया उन। अलिफ लाम लगा दूं ना, क्योंकि दुनिया। मुब्तदा मार्फा होता है। अब अच्छा। दुनिया, ठीक हो गया। दुनिया। अब मुझे मोमिन की कैद और काफिर की जन्नत बनाना है। ये कैसे मैं बनाऊं? मोमिन की कैद और काफिर की जन्नत। मोमिन की हाँ। कैद, पहले इसको ट्रांसलेट करते हैं। हम्म। मोमिन की कैद, कैद को कहते हैं सिजन, सिजनुन। क्रॉस लगाते हैं दोनों, ठीक है। तो हम्म। आगे अब सिजनुन शुरू में लाना है। मैं क्या क्या लिखूं फिर? सिजनुन को क्या सिजनुन। तब्दील? सिजनुन मोमिनुन। सिजनुन। सिजनू, ठीक, सिजनु अलिफ लाम लिख मोमिनु। लिया, क्या कर दूं? और आगे मोमिन को क्या लिखूं? मोमिनु। मोमिनी, अल मोमिनीन। आ आ। सिजनुल मोमिनी, मजरूर कर दिया ना। दुनिया सिजनुल मोमिनी, और के लिए लगा दूंगी मैं वाह। 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 अब काफिर की जन्नत की ट्रांसलेशन करनी है। काफिर की जन्नत, 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 ये क्रॉस बना लें। अब इधर क्या लिखूं? कैसे शुरू करूं उसको? काफिर की जन्नत की अल जन्नत, जन्नत। अलिफ लाम अल नहीं ना? नहीं, अलिफ इसमें लाम नहीं नहीं, होगा। हाँ। जन्नतु, जन्नतु काफिरु। जन्नतुल काफी, अल काफी, काफिरीन। काफी, काफिरीन। काफिरी, जन्नतुल काफिर। काफिरी, जन्नतुल काफिरी। दुनिया सिजनुल मुमिनी, व जन्नत, व जन्नतुल काफिरी। दुनिया सिजन है मोमिन के लिए और जन्नत है काफिर के लिए। अल्लाह अकबर, ठीक हो गया। मेरे ख्याल से एक सेंटेंस और कर लेते हैं, ठीक है। अ, देखते हैं स्टूडेंट कितने, जितने स्टूडेंट है उतने सेंटेंस करेंगे हम। कंवल रह गई ना? कंवल और तलत, दो स्टूडेंट रह गए। कंवल आप आ जाए। कंवल ने किया था, बुशरा ने किया था अभी। जी, कंवल, मैंने बुशरा। किया। हाँ मैंने आप, किया था पहले। बुशरा ने। अच्छा आप, कंवल कहाँ है? कंवल का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तलत आप हैं तो आप आ जाए। जी मैं आ जाती हूँ। नहीं आती, मैं आती हूँ। मैं माइक के बगैर ही बोली जा रही हूँ, ऑन किए बगैर। मैं जवाब हर अच्छा। बात का दे रही हूँ, लेकिन माइक ऑफ करके। ठीक हो गया, ठीक। जी। अब हम करते हैं, अल्लाह मुत्तकियों का वली है। जी, अल्लाह मुत्तकियों का वली है, ये वाला जुमला बनाते हैं। तो पहले मुब्तदा बताएं मुझे, क्या है इसमें? अल्लाह खबर क्या है? मुत्तकियों का वली। ठीक है, सारे मुरक्कब इजाफी दिए हुए इन्होंने ज्यादातर। अब क्या लिखूं? जुमला कैसे शुरू करूं? पहले मुब्तदा ट्रांसलेट अल्लाह कर से दें। शुरू करेंगे ना। अल्लाह। हम्म, अल्लाह, मैंने अल- मार्फा की, इसको मरफू किया, ठीक है। मुत्तकियों का वली, इसको मुझे ट्रांसलेट करना है। मुत्तकियों का तो वली। वो मुत्तकीन आ जाएगा ना, मुत्तकियों है तो मुत्तकीन आ जाएंगे। हाँ तो तो लिख, पहले मुत्तकी तो नहीं लिखना है ना, पहले तो कुछ और लिखना है ना।
पहले तो वली लिखना है ना हमने, लेकिन मैं उसकी जमा कह रही थी कि मुत्तकीन ही आएगा ना। हाँ, वलीयुल तो वलीउल मुत्तकीन, मुत्तकीनी नहीं, मुत्तकीना, मुत्तकीना मुत्तकीन। आएगा। अहो, जी, अहो वलीयुल मुत्तकीना। मुत्तकीन। ये हालत जी जर है, इन साउंड, वेरी गुड। अल्लाह जी वलीयुल मुत्तकीना, अल्लाह जी मुत्तकियों का वली है। जी, जी तलत आप आइए अब। जी, कोशिश करती हूँ। जी जी बिल्कुल, हम साथ करेंगे इसको। डोंट वरी, एक कोई दूसरा ढूंढते हैं ना, हमने ये वाले तो बहुत कर लिए। अ, हम करते हैं, वेट ऊपर है कोई, ये जैद के बेटे हैं। चलें जी, ये जैद के बेटे हैं। मुरक्कब इजाफी वाले बहुत सारे कर लिए। इसमें बताएं मुब्तदा क्या हो सकता है, किसकी जुमला किससे शुरू हो रहा है, वो मुब्तदा होता है जिससे शुरू शादी, होता है। जी, ये इस शारिया से, ये ये इसमें इशारा, ठीक है। और इसमें खबर क्या है, जैद के बेटे। जैद के बेटे, ये हो गई खबर। तो हम्म अब मुझे सबसे पहले मुब्तदा को ट्रांसलेट करना है। ये इसमें इशारा है, जमा के लिए है, मुजक्कर के लिए है, और करीब के लिए है। हम्म ठीक है, हमने दो पढ़े थे ना, बईत के लिए क्या होता था और करीब के लिए क्या होता था। एक था हा उलाई और एक था उलाई का। दोनों मुजक्कर मुन्नस के, दोनों मुजक्कर के जमा के इशारे हैं, एक करीब का एक बईत का है। ये यहाँ क्या आएगा, हाउलाई, हा उलाई, हा उलाई, जैद के बेटे। ये तो फिर मुरक्कब वो आ गया। बहरहाल, जैद हम्म के बेटे, क्या जी, ट्रांसलेशन होगी, जैद के बेटे। इसकी पहले जमा, बेटे आएगा ना, वाला। वलदुन की जमा होती है, वलद एक लड़के को कहते हैं, और इसकी जमा जमा मुकस्सर होती है, औलादुन। औलादुन, सही। औलादुन, हाउलाई औलादु, औला, औलादु, औलादू, यस, औलादू। आगे, जैदिन। जैदिन, हाउलाई औलादू जैदिन, ये जैद के बेटे हैं। वेरी गुड, बारकल्लाहु फीक। अच्छा, एक सेंटेंस और करते हैं, फिर मेरा ख्याल बस खत्म करते हैं क्लास। हम आज के लिए काफी है इतना ही। किताब, ये मुब्तदा है और नई है, ये खबर है। तो अब हमें हाजा के साथ कुछ लगा के कंस्ट्रक्शन बनानी है। हाजल किताब क्या बनेगी, हाजा। और अब हमें हाजा, किताब, तो अब मुरक्कब इशारी में अल किताबु, हाजल किताबु, ये तरतीब बन जाएगी। इसमें इशारा आ गया और साथ उसके किताब आ गई अलिफ लाम के साथ, हाजल किताबु। ठीक। ठीक हो गया। और नई के लिए क्या आ जाएगा, अब मुझे यहाँ लाना है क्या चीज, खबर। खबर नकीरा होती है, नई को हम कहते हैं जदीदुन। जी, अब मैं यहाँ क्या लिखूं, जदीदु, जदीदुन हाजा, ही लिखूं। जदीदु, हादल किताबु जदीदुन, ये किताब नहीं है। ठीक हो गया जी, अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुम। मेरा ख्याल से बस आज इतना ही रखते हैं, हम क्लास थोड़ी जल्दी खत्म कर लेते हैं। और अगर साजिद भाई चाहें आप, जी, जी, जी बोलिए। ये जो लिखा हुआ है दुआ इबादत का मगज है, इसमें हम्म, मगज की क्या अरबी है? मगज मुख को कहते हैं ना, मुख। आपने सुना नहीं है, बच्चे कहते हैं माफी मुख, माफी मुख। स्कूल के बच्चे कह नहीं रहे होते हैं साजिद भाई, इस वक्त तो मुझे बोलना है माफी मुग। माफी मुका। इतना मुखुन, सारा मैं खमसा पढ़ लिया है। हाँ मुख। वो अच्छा, वसी है। मैं आपके गम में बराबर की शरीक हूँ। मैंने देखा था जी, तो मेरा भी माफी मुख हो गया था। तो मुखुन कहते हैं, इस पे शब्द आ जाएगा मुखुन, मगज को। ठीक है। और कोई ठीक है भाई। इसमें आखिरत की खेती, इसमें क्या आएगा आप, खेती को क्या कहते हैं, मजराअतुन। मजरा, मजरा। हाँ, मजराअतुन, खेती को कहते हैं मजराअतुन। अल्लाह आसमान और जमीन का नूर है, नूर नूर ही है। आसमान समावात, समावातुन, जमीन आपको पड़ता है अर्दुन। तमाम जहानों का मालिक है। तमाम जहानों के लिए क्या आता है, कोई बताएगा। तमाम जहानों के लिए आता है अल आलिमीना, आलमीन, आलमीन। आलमीन। हाँ,
वो पंखा पुराना है, पंखे को कहते हैं मिरवाहतुन। मिरवाहतुन। पुराने के लिए क्या आ वेट जाएगा? अब्दुल्ला, मिरवाहतुन, कदीमतुन। कदीमुन। कदीम जदीद। ठीक है। हम्म, नमाज मोमिन की मेराज है। मेराज मेराज ही है, मोमिन मोमिन ही है। हामिद का भाई सच्चा है। अल्लाह बदले के दिन, हाँ, बदले के दिन को क्या कहते हैं? यौमुद्दीन। यौमुद्दीन। बदला कहलाता है दीन। अल्लाह तमाम इंसानों का रब है। ये हो गया, मेरे ख्याल ये इजी है, आपका होमवर्क जी भी हो इजी गया। है। जी। बारकल्लाहु फीकुम। इंशाल्लाह चले मिलते हैं अब अगली क्लास में। और ये होमवर्क जो है वो करके आइएगा आप लोग इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम